نہ ڈال دے یا کوئی وسوسہ نہ ڈال دے۔ اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم احتیاط کریں اور تہمت کی جگہ سے بچیں۔ کوئی بھی معاملہ ہو اور ایسا محسوس ہو کہ شیطان یہاں پر وسوسہ ڈال سکتا ہے تو اس کی وضاحت کر دینی چاہیے پیار محبت کے ساتھ۔ آگے ارشاد فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تو صرف برائی کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ آج جتنی برائیاں پائی جا رہی ہیں اور خاص طور پر جس طریقے سے بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے، اس سے واضح معنی یہ ظاہر ہوتے ہیں کہ آج کا مسلمان شیطان کا پیروکار بنتا جا رہا ہے، اس کے وسوسوں کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ اللہ پر وہ بات جوڑو جس کی تمہیں خبر نہیں، اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جائے کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کی پیروی کرو، قالوا، تو وہ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر اپنے باپ داداؤں کو پایا۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر باپ دادا مومن ہوں، نیک صالح ہوں، تو ان کی پیروی کرنی چاہیے، اور اگر باپ دادا کافر ہوں تو ان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن یہ کافر اپنے کافر باپ داداؤں کی پیروی کرتے جو جاہل تھے، دین کو بالکل نہیں جانتے تھے، مشرک تھے، کافر تھے، تو ان کا رد کیا گیا۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں نہ ہدایت، پھر بھی یہ انہی کی پیروی کریں گے؟ یعنی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے باپ دادا اگر مومن ہوتے، ہدایت پر ہوتے اور عقل رکھتے ہوتے، دین کی سمجھ رکھتے ہوتے، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چلیں۔ لیکن جب ان کے باپ دادا عقل بھی نہیں رکھتے، ہدایت بھی نہیں رکھتے، تو پھر یہ ان کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کی مثال ہے كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اس شخص کی طرح جو ایسے کو پکارے جو چیخ و پکار کے سوا کچھ نہ سنے، یعنی سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس کے سامنے آپ چیخ رہے ہیں تو وہ صرف یہ سمجھ سکتا ہے کہ آپ چیخ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو ایسے ہی کافر ہیں کہ انہیں جب ہدایت کی بات کی جائے تو وہ سمجھ نہیں پاتے۔ سمم بکمن، بہرے ہیں، گونگے ہیں، عمیون، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، تو انہیں سمجھ نہیں، وہ عقل نہیں رکھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہماری دی ہوئی ستری چیزیں کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا احسان مانو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، اللہ کا شکر کرو اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ کھانے میں احتیاط کا ذکر پھر کیا گیا، کیونکہ جو انسان کے پیٹ میں جاتا ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ مثلا آج جو کئی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کی وجہ یہ ہے کہ ہم کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتے۔ تو جس طرح جسمانی بیماریاں ان چیزوں سے ہوتی ہیں، مختلف چیزیں کھانے سے، اسی طرح حرام کھانے سے روحانی بیماریاں ہوتی ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے تم پر حرام کیا صرف مردار، والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت،
وما اوہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور جو غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا، یہ چیزیں حرام کی گئیں۔